ایک ماہی گیر دریا کے کنارے پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے کنارے سے گزرا تو اس نے ماہی گیر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ ماہی گیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، 10 دن سے مچھلی کے شکار کے لیے دریا پر آتا ہوں مگر میرے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ بادشاہ نے ماہی گیر سے کہا، تم دریا میں اپنی جال ڈالو، دریا سے جو چیز بھی برآمد ہوگی تو اس چیز کو میں تم سے خرید لوں گا اور بدلے میں تجھے 1000 درم دوں گا۔ ماہی گیر نے دریا میں جال ڈالا تو اسے جال وزنی محسوس ہوا۔ جب اس نے جال باہر نکالا تو ایک صندوق برآمد ہوا۔ بادشاہ نے بغیر صندوق کو کھولے ماہی گیر کو 1000 درم دے دیا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس صندوق کو دربار میں منتقل کر دے۔ بادشاہ نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک عورت کی لاش تھی جس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور اس کے چہرے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ میری رعایا کی عورت کے ساتھ اتنا ظلم کس نے کیا ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اس عورت کے قاتل کو میرے سامنے پیش کرو ورنہ تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ وزیر کی جان پر بن گئی اور وہ فوراً اس جگہ پر گیا جہاں سے صندوق برآمد ہوا تھا۔ وزیر نے دریا کے بہاؤ سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ صندوق کس جگہ سے آیا ہوگا۔ وزیر نے ان علاقوں میں اپنے آدمی بھیجے کہ جا کر پتہ کرو کہ کہیں کسی عورت کے قتل کی خبر ملتی ہے یا نہیں، مگر کسی علاقے میں بھی اس قسم کی خبر نہیں ملی۔ 3 دن گزر گئے اور وزیر عورت کا قاتل ڈھونڈنے میں ناکام رہا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو سریعام ایک چوک پر سب کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ شہر میں اعلان کرایا گیا کہ فلاں وقت میں وزیر کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب وزیر کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو لوگوں میں سے ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے کیونکہ میں ہی اصل مجرم ہوں۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی سے کہا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس مقتول کا بد نصیب باپ ہوں جس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا۔ اگر میں اس کی شادی ایسے ظالم شخص سے نہ کرا تھا تو آج میری بیٹی اتنی بے دردی سے قتل نہ ہوتی۔ بوڑھے کی بات سن کر عورت کا شوہر آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ آدمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی کے سر میں شدید درد ہوا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو ایک حکیم کے پاس لے گیا اور حکیم نے کہا کہ آپ کی بیوی کا علاج موجود ہے مگر اس کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ یہاں سے دور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر ایک نایاب قسم کا سیب پایا جاتا ہے، تم نے وہاں سے 3 سیب توڑ کر لانے ہیں۔ تمہاری بیوی کو 10 دن تک ایک سیب کو سونگھنا ہے مگر کھانا ہرگز نہیں۔ 10 دن بعد دوسرے سیب کو سونگھنا ہے اور 20 دن بعد تیسرے سیب کو۔ یوں 1 مہینے بعد تمہاری بیوی مکمل صحت یاب ہو جائے گی۔ میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اور 2 دن بعد 3 سیب توڑ کر گھر واپس آ گیا۔ میں نے بیوی کو سمجھایا کہ ہر سیب کو 10 دن تک سونگھنا ہے اور 1 مہینے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں بیوی کو سب سمجھا کر کسی کام سے ساتھ والے شہر چلا گیا۔ میں جب شام کو گھر واپس آ رہا تھا تو نوجوان کے ہاتھ میں وہی نایاب سیب دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ سیب کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو ایسے سیب کہیں پائے نہیں جاتے۔ تو نوجوان نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ نوجوان نے کہا، مجھے یہ سیب میری معشوقہ نے دیا ہے جس سے میں ملنے گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان آگے بڑھ گیا مگر میرے دل کی دھڑکنیں ادھر ہی رک گئی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوا اور دیکھا کہ ادھر 2 سیب پڑے تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، تیسرا سیب کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ جس عورت سے میں نے اتنی محبت کی اسی نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک تلوار اٹھائی اور بیوی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ میرا 6 سال کا بیٹا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ گھر آئے گا تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں نے بیوی کی لاش کے ٹکڑے ایک صندوق میں رکھے اور صندوق کو بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا روتا ہوا گھر آیا تو میں نے رونے کا سبب پوچھا تو بیٹے نے کہا، ابا جان، میں امی کا سیب لے کر باہر گلی میں کھیل رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے وہ سیب چھین لیا۔ میں ادھر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میری بیوی بے گناہ تھی مگر میں نے بغیر تحقیق کیے اس کے کردار پر شک کیا اور اسے مار ڈالا۔
बादशाह ने कहा कि मैं ज़रूर तुझे सूली पर लटका दूंगा, मगर तुम्हारे साथ साथ इस नौजवान को भी सूली पर लटकाऊंगा जिसकी गलत बयानी की वजह से तुमने अपनी बीवी की जान ले ली। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स भी एक नायाब किस्म का सेब मेरी खिदमत में पेश करेगा तो मैं इसको 10,000 अशरफियाँ इनाम में दूंगा। ऐलान सुनते ही वो नौजवान सेब लेकर बादशाह के दरबार हाजिर हुआ। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और सेब की सारी कहानी सुना दी। नौजवान ने कहा, मुझे आपके जल्लाल की कसम कि मैंने बच्चे से वो सेब ज़रूर लिया था और इस आदमी से ये भी कहा था कि ये सेब मेरी माशूका ने मुझे दिया है, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये आदमी इसी औरत का ही शौहर है जिसके बच्चे से मैंने सेब लिया था, वरना मैं ऐसा मजाक बिल्कुल ही नहीं करता। बादशाह ने काजी से मशवरा किया कि अब इन दोनों का क्या फैसला किया जाए। काजी के मशवरा करने के बाद बादशाह ने औरत के शौहर को सूली पर लटका दिया और नौजवान को गलत बयानी करने पर 20 साल की सज़ा सुना दी। वो नौजवान अपनी कैद के दौरान अपने साथी कैदियों को यही नसीहत करता रहा कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मजाक मत करना जिससे किसी का हंसता बसता घर उजड़ जाए।